وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمین یا رب العالمین۔ محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے، ہمارے دین کا سب سے زیادہ بنیادی موضوع۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں، جو کچھ میرے ذہن میں ہے، جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے، آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی اس کے لیے کھول دے اور آپ کے دلوں کو بھی اس کے لیے کھول دے۔ دیکھیے، ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دین کا اہم ترین لفظ ایمان ہے، لیکن یہ کہ ایمان کے بارے میں اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ بھائی ایمان کے معنی کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ چکرا جائیں۔ بعض الفاظ کو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر لوگ اس سوال کو جب خود اپنے آپ سے کریں گے تو جواب صرف یہ دے سکیں گے کہ ایمان کے معنی ایمان، بھائی ایمان ایمان ہے، اور ایمان کے معنی کیا ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایمان کے بارے میں 9 عنوانات کے تحت دین کے بنیادی حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب الایمان ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ یہ کتاب الایمان 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ میں گن کر پہلے ان کے عنوانات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کس حد تک اس بات میں ہم آگے آ چکے ہیں۔ ان میں سے 2 ابواب جو ہے وہ ذرا زیادہ تفصیل کی طالب ہے، وہ کل اور پرسوں زیر بحث آئیں گے۔ 7 ابواب کے بارے میں گفتگو آج ہمیں مکمل کر دیں۔ وہ ابواب کیا ہے؟ نمبر 1، ایمان کے لفظی معنی۔ نمبر 2، ایمان کے اصطلاحی معنی۔ نمبر 3، ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے ایمان کا۔ نمبر 4، ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل۔ نمبر 5، ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس اور تقابلی اعتبار سے ان میں سے کس کو اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 6، ایمان کے 2 درجے۔ نمبر 7، ایمان اور عمل کا تعلق۔ نمبر 8، ایمان اور جہاد کا رشتہ۔ اور نمبر 9، ایمان اور امن کا تعلق۔ یہ 9 عنوانات ہیں جن کے تحت آج میں، گھبرائیے نہیں، ان میں سے بعض بہت مختصر ہوں گے، لیکن میں نے گن اس لیے دیا ہے کہ آپ ہر عنوان کے تحت ایک بات کو خود اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جائیں، تاکہ پھر آپ خود جائزہ لے سکیں انگلیوں پر گن کر کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ کو یاد رہیں، کتنے عنوانات کے بارے میں بنیادی مواد کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا۔ سب سے پہلے ایمان کے لفظی معنی، اس کی اہمیت کو سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام نازل ہوا ہے ایک انسانی زبان میں۔ عربی زبان پہلے سے موجود تھی جس میں قرآن نازل ہوا۔ تورات نازل ہوئی عبرانی میں، عبرانی زبان پہلے سے موجود تھی جس کو لوگ بولتے تھے، جس میں تورات نازل ہوئی۔ اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اہل عرب پہلے سے استعمال کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اگر ان الفاظ کے حوالے سے گفتگو نہ ہوتی تو عربوں کی سمجھ میں کیسے آتی، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ان الفاظ کو پک اینڈ چوز کیا، منتخب کیا، چن لیا، پھر ان میں ایک اضافی مفہوم ڈالا اور اسے ایک اصطلاح کی شکل دی۔ یہ اصطلاح جو ہے سب جانتے ہیں،
ہر فن کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. کیمسٹری ہے، اس کی بیسک ٹرمینالوجی ہے، اگر اسے آپ نہیں جانیں گے تو آپ کیمسٹری کا علم حاصل نہیں کر سکتے. فزکس ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہے، جب واقعیت نہیں ہوگی تو آپ فزکس نہیں پڑھ سکتے. فلسفہ ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہو. منطق ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں. کسی طریقے سے ہمارے دین کی اصطلاحات ہیں، لیکن یہ اصطلاحات اس عربی زبان سے ماخوذ ہیں کہ جو پہلے سے بولی جا رہی تھی. تو یہ جان لیجیے کہ جو ہمارے دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان دونوں باتوں پر غور ضروری ہے کہ اس کے اصل لغوی معنی کیا ہے. قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس لفظ کے معنی کیا تھے، قرآن نے پھر اس میں کیا اضافی مفہوم شامل کر کے اسے ایک اصطلاح کی صورت دی. تو یہ ایک اصولی بات ہے. اب اس تمہید کے بعد سمجھیے، یہ بات سب کے علم میں ہوگی کہ عربی زبان کے اکثر الفاظ 999 فی ہزار الفاظ ایک سے حرفی مادے سے بنتے. وہ 3 لیٹرڈ روٹ جو ہے اس سے لفظ نکلتے چلے جاتے ہیں. علم ہے، عین لام میم، اسی سے عالم ہے، اسی سے معلوم ہے، اسی سے علامہ ہے، اسی سے متعلم ہے، اسی سے معلم ہے، اسی سے استعلام ہے. اب بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے. مادہ کیا ہے؟ علم. اب جب الفاظ آگے پڑھیں گے تو ان میں اضافی معنی شامل ہوں گے. علم، عالم کون ہے؟ جو علم رکھتا ہو. معلوم کیا ہے؟ جو کسی کے علم میں ہو. معلم کون ہے؟ جو علم سکھاتا ہو. متعلم کون ہے؟ جو علم سیکھتا ہو. یہ اب تمام چیزیں جو ہے اس علم کے ساتھ رشتہ قائم رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، لیکن اضافی معنی پیدا ہوں گے. یہ 2 تمہیدیں ہیں. اس کے بعد اب سمجھیے، ایمان کا لفظ بنا ہے امن. امن وہ لفظ ہے کہ جس کو ہر انسان جانتا ہے، اردو بولنے والا ہو، فارسی بولنے والا ہو، عربی تو بہرحال عربی کا یہ لفظ ہے ہی ہے. امن کا لفظ بچہ بچہ جانتا ہے. امن کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی کیفیت جس میں کوئی اندیشہ نہ ہو، خطرہ نہ ہو، خوف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، فکر نہ ہو، غم نہ ہو، بے چینی نہ ہو. ان چیزوں کی نفی کر دیجئے تو جو کیفیت وجود میں آئے گی وہ امن. اب امن سے جو الفاظ بنیں گے ان کا تھوڑا سا جائزہ میں آپ کو دے دوں. امنا یا امنو، یہ ثلاثی مجرد کے اندر اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی امن میں ہونا. آمن کے معنی وہ شخص جو امن میں ہو. معمول وہ شے جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو، جس سے کوئی کھٹکا نہ رہے، کوئی اندیشہ نہ رہے. چنانچہ قرآن مجید میں آیا ان عذاب ربک غیر معمول، تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص نچنت ہو جائے، بے خوف ہو جائے. وہ تو بڑی قابل حذر شے ہے، بڑی ڈرنے والی چیز ہے. جو معمول وہ چیز ہے جس سے آپ کو کوئی کھٹکا نہ ہو. آمن کون ہے؟ جو امن میں ہو. یاد آیا ہوگا بہت سے حضرات کو سورہ فتح میں فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ. تم لوگ لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں بالکل امن کی کیفیت. کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یہ صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیے، اگلے سال آ کے عمرہ کیجیے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، اب ہمیں تو واپس جانا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اللہ نے اپنے بندے کو، اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دکھایا تھا وہ بالکل سچا. تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں، اور یہ داخلہ کس طرح ہوگا؟ بالکل امن کے ساتھ، بے خوف، بے کھٹکے، بے خطر. تو امنا یا امن و امن میں ہونا، اور آمن وہ جو امن میں ہو، معمول وہ کہ جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو. اسی سے لفظ بنتا مامن. مامن کہتے امن کی جگہ.
سورہ توبہ میں یہ لفظ آیا ہے فَأَبْلِغْهُ مَأْمَنَهْ کہ تم مشرکین کو اگر وہ سمجھنا چاہے تمہارے دین کو تو انہیں امان دے دو، پھر بعد جب وہ سمجھ لیں پھر انہیں امن کی جگہ پہنچا دو، پھر وہ جا کر فیصلہ کریں کہ انہیں ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اچھا کس سے آگے چلیے؟ جس طرح دوسری زبانوں میں ہے اور انگریزی کی مثال سے وہ بات واضح ہو جائے گی کہ وربس کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے معنی بدلتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ٹو گیو دینا، ٹو گیو ان شکست تسلیم کر لینا، ٹو گیو اپ کوئی چیز چھوڑ دینا۔ ایک کوشش آپ کر رہے تھے، آپ نے اب اس کوشش کو چھوڑ دیا، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ گیو اپ۔ اب گیو کا لفظ وہی ہے لیکن اکیلا آیا تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، گیو اپ ہوا تو معنی کچھ اور، گیو ان ہوا تو معنی کچھ اور۔ اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے، حروف جار جب آگے آ جاتے ہیں کسی فعل کے تو مفہوم جو ہے کچھ بدلتا ہے۔ البتہ یہ جان لیجیے عربی زبان اتنی سائنٹیفک ہے، اتنی میتھمیٹیکل ہے کہ اس میں اصل لفظ و تعلق ٹوٹے گا نہیں۔ انگریزی میں تو ٹو گیو اور ٹو گیو اپ تعلق ہی کوئی نہیں رہا، ٹو گیو ان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوگا، تعلق قائم رہے گا۔ اب سمجھیے، اب اس سے لفظ بنتا ہے ایمان۔ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا۔ نوٹ کر لیجیے، امن سے تعلق برقرار رہا، اس سے اس میں فاعل بنا مومن۔ مومن کون ہے؟ امن دینے والا۔ اللہ کے ناموں میں سے المومن هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ المومن اللہ کا نام ہے۔ المومن کے معنی امن دینے والا، پیس گیور، جو انسان کو امن اور سکون عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب لفظ ایمان پر حرف بے کا اضافہ ہو جائے گا، کہیں گے با، یا حرف لام کا اضافہ ہو جائے گا، اب معنی بدلیں گے۔ آمنا بے، اس کے معنی ہو جائیں گے کسی کی تصدیق کرنا۔ آمنا لے، کسی کی بات مان لینا۔ تعلق ٹوٹ گیا؟ ٹوٹا نہیں۔ غور کیجیے، ایک شخص آتا ہے، ایک خبر دیتا ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات میں نے مان لی تو امن ہے، اور آپ نے کہا جھوٹ بولتے ہو تو جھگڑا ہے، فساد ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، آپ نے دعویٰ اس کا مان لیا تو امن ہے، سکون ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں غلط کہتے ہو، تو اب ظاہر بات ہے کوئی کنٹروورسی ہوگی، کوئی آرگومنٹ ہوگا، کوئی تردید ہوگی، کوئی نفی ہوگی، وہ دلیل دے گا، آپ اس کو ریبٹ کریں گے۔ تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان چلتے چلتے ہاتھ میں اٹھ جائے، تو وہ بدامنی شروع ہو جائے گی۔ کہاں سے؟ جہاں آپ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یا تم نے غلط دعویٰ کیا۔ جہاں آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جو تم نے دعویٰ کیا ہمیں تسلیم، جو تم خبر دے رہے ہو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، تو امن رہے گا۔ جس کے دعوے کو آپ نے تسلیم کیا اسے امن دیا، جس کے دعوے کی آپ نے نفی کی اسے جھگڑا کیا، جس کی دی ہوئی خبر کو آپ نے مانا اسے امن دیا، اور جس کی لائی ہوئی خبر کی آپ نے نفی کی اسے جھگڑا کیا۔ یہاں تک لفظی معنی ختم ہو گئے۔ مادہ امن ہے، امنا یا منو، امن میں ہونا۔ آمن وہ شخص جو امن میں ہو، معمون جس سے امن لے لیا گیا ہو، امن حاصل کر لیا جائے، مامن امن کی جگہ۔ ایمان کے معنی امن دینا، مومن کے معنی امن دینے والا، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے المومن۔ لیکن ایمان کے بعد حرف با، حرف لام جب بڑھ جائیں گے اس کے معنی ہے مان لینا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنا۔ اب آپ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں اور حدیث میں جہاں بھی یہ لفظ ایمان اصطلاح کے طور پر آیا ہے اس میں ہمیشہ حرف با ملے گا۔ آمنت باللہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اصطلاح میں جب یہ لفظ آتا ہے ایمان کا تو حرف با کے اضافے کے ساتھ آئے گا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اب اصطلاحی معنی سمجھ لیجئے۔ ایمان کے اصطلاحی معنی ہے نبی کی تصدیق کرنا۔ نبی دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے،
آپ سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، علی کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہا، زید کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا مجھ پر وحی نازل ہوئی، میرے پاس فرشتہ آیا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا، میں اب اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے، دعویٰ بھی ہے، خبر بھی ہے۔ خبر دے رہے ہیں کہ فرشتہ آیا، وحی لایا، دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب یہاں سے بات بالکل واضح ہو گئی، ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا حق اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ ان بنیادی حقائق سے بھی واقف نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ ایک ہے ایمان کا ایسنس، ایک ہے ایمان کی حقیقت، ایک ہے ایمان کے اجزاء، وہ تو ابھی آگے چلے گا نا ہمارے چیپٹر۔ ابھی ہم نے 2 چیپٹر کور کر لیے کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اصطلاحاً ایمان کہلائے گا کوئی شخص بڑے سے بڑا موحد ہو، محمد کو نہ مانے، وہ مومن نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص انتہائی نیک ہو، وہ پورے جو بھی احکام ہیں ان پر عمل کر رہا ہو، لیکن حضور کی تصدیق نہیں کرتا، وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہ ایمان حقیقت اصطلاحاً ایمان جو ہے اس کا ابتدائی قدم کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے تیسرا چیپٹر، یہ ذرا فلسفیانہ ہے، اس کی بات کو ذرا توجہ سے سنیں گے تو وہ مفہوم آپ کے ذہن نشین ہوگا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر ذہنی سطح کے ہیں، ہر تعلیمی سطح کے ہیں، ہر ذوق کے ہیں، ہر استاد طبع کے ہیں۔ کسی نے فلسفہ پڑھا ہے اسے میری بات کو سمجھ میں آئے گی، جس نے نہیں پڑھا ہے چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو فزکس میں تو فلسفی تو نہیں جانتا نا، اس لیے اسے کچھ نہ کچھ توجہ کرنی ہوگی، ذہن کو اپلائی کرنا ہوگا، تب وہ ان باتوں کو سمجھ پائے گا۔ دیکھیے ایمان کا موضوع کیا، سبجیکٹ میٹر کیا ہے، یہ تیسرا میں نے باب آپ کو گنوایا تھا۔ تو میرا جواب کیا ہے؟ ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے۔ اب اس کو سمجھیے، ایک انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے، جب وہ انٹلیکچولی میچیور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، تو کچھ سوالات ہیں کہ جن پر اسے غور کرنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگ تقلیدی ذہن کے ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر باتیں مانی جا رہی ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، جو والدین مانتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو ان کے بڑے انہیں تلقین کرتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں، کوشچن نہیں کرتے، اسکروٹنائز نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، لہذا وہ سوچتے ہی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان ہے، اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، وحی کو، جبرائیل کو مان لے گا۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، رام کو مانے گا، کرشن کو مانے گا، ویدوں کو مانے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ حضرت مسیح کو مانے گا، خدا کا بیٹا مانے گا، کفارے کا عقیدہ مانے گا، اور اپنی زندگی جو ہے شروع کر دے گا۔ اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ تقلیدی ذہن کی، لیکن یہ بات جان